بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سیمسٹر 6 میں اردو مرثیہ کے تحت یونٹ 1 میں ہم لوگ اردو مرثیے کا آغاز و ارتقاء پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے مرثیے کے فن پر بات کر لی تھی۔ اردو شاعری کی دیگر اصناف کی طرح صنف مرثیہ بھی عربی شاعری سے براہ فارسی یعنی فارسی کے راستے اردو تک پہنچنے والی صنف ہے۔ اس باب میں ہم ایران اور عرب میں مرثیہ گوئی کی روایت پر بات کریں گے تاکہ واضح ہو سکے کہ عرب اور ایران سے ہوتے ہوئے مرثیہ کی روایت کس طرح ہندوستان پہنچی۔ اس ٹاپک کے تحت ہم لوگ شمالی ہند، جنوبی ہند اور دکن پر بھی اگر اظہار خیال کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، لیکن بیک گراؤنڈ کے طور پر ہم لوگوں کو یہ بات کہنی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عرب میں مرثیہ نگاری کی کیا روایت رہی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اس میں اہل عرب شعر و شاعری کے درجہ کمال پر فائز تھے۔ عربی والوں کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا، وہ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ عموماً ان کے اشعار غزل، تغزل، نصیب، فخر و مدح، شجاعت و حماست، نوحہ و رجا کے مضامین پر مشتمل ہوا کرتے تھے، مگر ان سب مضامین میں ان کی شاعری کا مائع ناز سرمایہ دراصل اشعار حماسہ اور مراثی ہیں، یعنی قصیدہ اور مرثیہ ان کے یہاں اصلی چیز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاہلیت کا ادب رزمیہ شاعری اور مرثیہ نگاری سے پور نظر آتا ہے۔ عہد جاہلیت کا کوئی ایسا مشہور شاعر نہیں ہے جس نے مرثیے نہ کہے ہوں۔ عربی شاعری کا بابا آدم عدی بن ربیعہ نے اپنے بھائی کلیب کا مرثیہ کہا تھا۔ تعبت الشرہ وہاں ایک شاعر ہیں، انہوں نے بھی اپنے بھائی کا مرثیہ کہا تھا۔ تعبت الشرہ کے مرنے کے بعد اس کی ماں نے بیٹے کے غم میں مرثیہ کہا تھا۔ اس طرح سے مرثیے کی ابتدائی روایت ہمیں وہیں سے ملتی ہے۔ ان کے مرثیے اتنے اہم ہوتے تھے کہ وہاں کے لوگ کہتے تھے یجید الرثا فی الجاہلین، مطلب عہد جاہلیت میں جو رسائی ادب ہے، مرثیے کا ادب ہے، بہت توانا اور بہت طاقتور ہے۔ مشہور مرثیہ گو شاعرہ خنسا ایک شاعرہ تھی، ان کے متعلق علماء ادب نے یہ کہا ہے انہو لم تکن قط امرات قبلها وبعدها اشعر منها، مطلب خنسا سے بہتر اس سے پہلے نہ ان کے بعد کوئی ایک شاعر بھی، ایک شاعرہ پیدا نہیں ہوا جس نے بہترین مرثیے کہے ہوں۔ ایسے ہی مشہور مرثیہ گو متمم بن نویرہ نے بھی مرثیہ کہے ہیں۔ غرض یہ کہ شعرائے ادب عرب مرثیہ اسی وقت کہتے تھے جب وہ واقعی کسی سانحے سے متاثر ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سوائے اپنے عزیز یا دوست کے کسی غیر پر نوحہ و فریاد نہیں کرتے نظر آتے، چونکہ وہ جذبات غم کی فراوانی سے متاثر ہو کر مرثیہ کہا کرتے تھے، اس لیے ان میں اثر بھی ہوتا تھا جس میں وہ خود بھی روتے تھے اور دوسروں کو بھی رلاتے تھے۔ شعرائے ادب کی ایک خاص بات رہی ہے کہ جب تک وہ متاثر نہیں ہوتے تھے مرثیہ نہیں کہتے تھے، اسی لیے ان کے کلام میں اثر بھی ہوتا تھا۔ عربی شاعری میں اس صنف کا فروغ یعنی مرثیے کا فروغ عہد جاہلیت میں ہوتا ہے۔ سبع معلقات کے شعراء، سبع بولتے ہیں 7 کو، معلقات بولتے ہیں علق سے ہے لٹکانا، 7 ایسے شاعر جن کے کلام کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکایا گیا تھا، اسی لیے ان شعراء کو بولتے ہیں سبع معلقات کہ شعراء نے قصائد کے ساتھ مرثیے بھی کہے تھے۔ 2 ہی اصناف تھی وہاں پہ، قصیدہ اور مرثیہ، لہٰذا انہوں نے متمم بن نویرہ اور خنسا عربی زبان کے اولین مرثیہ نگاروں میں سے ایک ہے۔ ان دونوں کے نام آپ جان لیں، اس کے علاوہ انہی کے حوالے سے بات کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عرب قوم کی بہادری، مہمان نوازی اور خاندانی دشمنی بہت مشہور ہے۔ ان کے خاندان کا ایک ایک فرد کافی اہمیت کا حامل ہوتا تھا۔ جب اس کے قبیلے کے کسی فرد کا انتقال ہو جاتا تو وہ مرثیہ لکھ کر یا کہہ کر دل کا غبار نکالا کرتے تھے وہ لوگ۔ زمانہ جاہلیت کے بعد اسلامی دور کا آغاز ہوتا ہے، چلتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
آنے سے خلفائے راشدین تک۔ یہ دور اسلامی دور کہلاتا ہے۔ اسلامی شاعر کی حیثیت سے حسان بن ثابت کو ہم جانتے ہیں، بہت اہمیت ہے کیونکہ ان کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے تھا، لہٰذا انہوں نے جو بھی شاعری کی ہے وہ بھٹکنے والی شاعری نہیں کی ہے بلکہ سماج میں اصلاح والی شاعری کی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں سادگی اور اصلیت کو برتنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو شہدائے کربلا کو موضوع بنا کر دو طرح کے شاعروں نے مرثیے کہے۔ نمبر ایک وہ لوگ جن کا تعلق آل محمد سے تھا، یعنی وہ قریش اور بنو ہاشم سے تھے، اور نمبر دو وہ لوگ جو ان کے دوست احباب تھے۔ اہل بیت کے مرثیوں میں کوٹ کوٹ کر درد بھرا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بےکس اور مصیبت زدہ بیان کر رہا ہے۔ خاص چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ اہل بیت کے مرثیوں میں جو زیادہ تر حضرت حسن اور حسین کے ان کو موضوع بنایا گیا ہے اور اسی موضوع کے حوالے سے لوگوں نے اپنی باتیں کہی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے بنو عباسیہ اور بنو امیہ اور بنو عباسیہ کا دور۔ اس دور میں کئی ایسے شاعر انہوں نے پہچان بنائی، لیکن فرزدق، اختل اور جریر سے زیادہ کسی کی پہچان نہیں بن سکی شاعری کی حیثیت سے۔ ان کا ایک اہم نام ہے۔ اس کے بعد جب یہ پورا عرب کی روایت جب دوسرے علاقوں میں پھیلنی شروع ہو گئی تو ایران پہ اس کا اثر پڑنا شروع ہوا اور یہ روایت عرب سے ایران چلی گئی۔ ان مراثی میں جب یہ روایت عرب سے ایران آئی تو یہاں کا منظرنامہ بدل گیا اور شخصی مرثیہ نے کربلائی مرثیہ کا روپ اختیار کر لیا۔ اس وقت تک کربلا کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ اردو اور فارسی میں مرثیہ سے مراد کربلائی مرثیہ ہی لیا جاتا ہے بیشتر۔ نوحہ و ماتم اور جذبات و غم و الم کو نظم سے جو فطری مناسبت ہے اس کی بنا پر یہ بات قرین قیاس ہے کہ ایران میں مرثیہ گوئی کی بنیاد دیلمیوں کے زمانے میں پڑی ہوگی۔ یہ سچ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی علمی اور ادبی زبان عربی تھی۔ خود ایرانی لوگ بھی اپنی تمام تصانیف عربی میں لکھتے تھے اور اس کو لکھنا پسند کرتے تھے، لیکن یہ بھی ہے کہ انہیں عربی بالکل آتی تھی اور عربی جاننے کے علاوہ وہ فارسی شاعری پر بھی دسترس رکھتے تھے۔ تذکرہ لباب الالباب کے مصنف محمد عوفی کے بیان کے مطابق جنیدی، رازی، خسروی دیلمیوں کے ذیل میں وزیر صاحب اسماعیل بن عباس سے وابستہ تھے یہ شعراء۔ اسماعیل خود بھی عربی زبان کا شاعر تھا، اس نے امام حسین کا مرثیہ بھی کہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایران میں فارسی گو شعراء موجود تھے جنہوں نے اپنے اپنے حساب سے مرثیے کہے ہیں۔ ایرانی شاعروں کے لیے مرثیہ کے کئی زبردست محرکات موجود تھے۔ نمبر ایک امام حسین سے محبت، کیونکہ وہ بیشتر لوگ شیعہ تھے۔ نمبر دو اپنے مربی کی خوشنودی مطلب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور نمبر تین بادشاہ وقت کا رجحان۔ اس وقت جتنے بادشاہ تھے سب لوگوں کا رجحان شیعت کی طرف تھا، لہٰذا وہ لوگ بھی اس کو فروغ دینے کے لیے اپنی خدمات انجام دی۔ قیاس آرائی یہ کی جاتی ہے کہ انہوں نے مرثیے ضرور کہے ہوں گے۔ سلجوقی عہد میں مولانا کمال الدین حسین واعظ کاشفی نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا روضۃ الشہداء، لکھ کر مرثیہ نگاری کی عمدہ مثال پیش کی۔ ملا واعظ کاشفی نے کئی جگہ اپنی کتاب میں نوحے کا بیان کیا ہے اور اسی کتاب کا ترجمہ فضل علی خاں فضلی نے کربل کتھا کے نام سے کیا ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے اصحاب کربلا مطلب جعفر بن عقیل، حضرت حر، عون بن عبداللہ، قاسم بن حسن، ابو بکر بن علی اور علی اکبر اور علی اصغر وغیرہ کا بیان بہت دردناک انداز میں کیا ہے۔ سلجوقی عہد میں عزاداری کی خاص روایت رہی ہے۔ حکیم ثنائی غزنوی، خواجہ عطار نیشاپوری وغیرہ شعراء کے نام اس ضمن میں خاص طور پر اہم ہیں۔ تاتاری عہد میں اوحدی ایسا مشہور شاعر گزرا ہے جس کا ذکر بیشتر تذکرہ نگاروں نے کیا ہے۔ اس کا دیوان 10,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کا کلام نہایت پرکیف اور ان کی غزلیں عاشقانہ اور عارفانہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح تیموری عہد میں سلیمی ایک قابل ذکر مرثیہ گو گزرا ہے، لیکن تیموری عہد کا سب سے بڑا مرثیہ گو آزری ہے۔ ان تمام شعراء کے بعد جو سب سے اہم کتاب وہاں نظر آتی ہے وہ ہمیں روضۃ الشہداء ہی نظر آتی ہے، جس کا ترجمہ فضل علی خاں فضلی نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ
محتشم کاشی، ملا مقبل اصفہانی، مرزا قتیل وغیرہ کے نام ہیں جنہوں نے مرثیے کہے ہیں اور عزاداری میں ان کا نمایاں رول ہے۔ اب دیکھتے ہیں عربی اور فارسی سے ہوتے ہوئے اردو میں اس کے ابتدائی نقوش کہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ مرثیہ اردو شاعری کا بیش بہا اور بیش قیمتی خزانہ ہے۔ اس میں غزل کی سادگی، قصیدے کی شان و شوکت، مثنوی کا انداز بیان سب کچھ موجود ہے۔ آغاز میں مرثیہ کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی جس کی وہ مستحق تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں شاعری عام طور سے شعراء کے ذاتی مفاد پر مبنی ہوتی تھی۔ عوام میں ایک بات مشہور تھی کہ بگڑا شاعر مرثیہ کو، لوگ مثنوی اور قصیدہ کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے کیونکہ یہ اصناف حصول آمدنی کے ذریعہ تھے۔ مطلب کسی کی شان میں مثنوی لکھ دی یا قصیدہ کہہ دیا تو وہ بادشاہ کی طرف سے انہیں انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ لہٰذا بگڑا شاعر، مرثیہ کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ جو بگڑا ہوا شاعر ہے وہ مرثیہ گوئی کرے گا، لہٰذا اس کی طرف لوگوں کا رجحان کم تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ابتدائی دنوں میں اس کا رواج نہیں ہو سکا۔ اردو مرثیوں کا آغاز و ارتقاء زیادہ صحیح سے نہیں ہوا۔ اب اگلے باب میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ دکن میں اور شمالی ہند میں اردو مرثیے کے کن کن شعراء نے اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ باقی آپ زیادہ پڑھنے کے لیے، زیادہ کچھ جاننے کے لیے ان کتابوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے عربی مرثیہ کی مختصر تاریخ، سبط حسن کی ہے۔ دوسری کتاب ہے عربی ادب کی تاریخ، عبدالحلیم ندوی کی ہے۔ نمبر 3 ہے تاریخ ادبیات ایران، رضا زادہ شفق کی ہے۔ اور نمبر 4 ہے تاریخ مرثیہ ابتدائی دور، سید مسعود حسن رضوی ادیب کی ہے۔ ان کتابوں سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اب ہم ملیں گے دکن میں اردو مرثیے کا آغاز و ارتقاء اور شمالی ہند میں اردو مرثیے کا آغاز و ارتقاء۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔